بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محمد قریشی آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے اہم اخبارات اور ذرائع سے حاصل ہونے والی کچھ اہم معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی اور مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب میں کمپنی اگر ریڈ ہے اور آپ چھٹی گئے ہوئے ہیں تو آپ کا اقامہ کیسے تجدید ہوگا۔ ہماری آج کی دوسری مین ہیڈ لائن ہے ناظرین کہ سعودی عرب کے ویزے کے لیے فنگر پرنٹس اور آئی سکیننگ سمارٹ فونز کے ذریعے اب شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، تیسری مین ہیڈ لائن ہے کہ سعودی عرب کے اہم شہر مکہ المکرمہ میں 53 کلو چرس ضبط، سمگلر گرفتار۔ ناظرین، آج کی چوتھی اہم خبر ہے کہ سعودی عرب میں بیوٹی پارلرز میں تفتیشی دورے، متعدد غیر معیاری اشیاء ضبط۔ ناظرین، آج کی پانچویں اور آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کہ سعودی ریلوے کی طرف سے مسافروں کو 70% رعایت دینے کا اعلان۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین، خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سعودی عرب میں رہائشی قانون کے تحت مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا ڈیٹا محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کے مرکزی سسٹم میں فیڈ کرنا ضروری ہے۔ ڈیٹا جمع کرنے کے لیے تارکین اور شہریوں کی آنکھوں کا عکس اور انگلیوں کے نشانات کے ذریعے شناخت کے عمل کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ غیر ملکیوں کے اقاموں کا اجرا اور سالانہ بنیاد پر ان کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ جوازات کے سسٹم میں فنگر پرنٹ اور آنکھوں کا عکس جمع کرایا جائے۔ ناظرین، اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا یعنی سوال کیا کہ جوازات کے سسٹم میں بچوں کے فنگر پرنٹ کے لیے عمر کی انتہائی حد کیا ہے؟ بچے کی عمر 6 سال مکمل نہیں ہوئی، کیا فنگر پرنٹ جمع کرائے جا سکتے ہیں؟ اس پر سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات نے ٹویٹر پر جواب دیا کہ تارکین کے بچوں کے لیے لازمی فنگر پرنٹ کی انتہائی حد 6 سال اور اس سے زائد ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے مرکزی سسٹم میں اقاموں کے اجرا و تجدید اور خروج عہدہ کے اجرا کے لیے فنگر پرنٹ فیڈ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ تارکین کے بچوں کے لیے لازمی عمر کی انتہائی حد 6 سال ہے۔ اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے فنگر پرنٹ لازمی کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم والدین اپنی سہولیات کے مطابق اس امر کا جائزہ لیتے ہوئے فنگر پرنٹ جمع کروا سکتے ہیں، جبکہ 6 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کے لیے فنگر پرنٹ جمع کرانا ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے تمام شہروں اور قصبوں میں خواتین کی سہولت کے لیے جوازات کے ذیلی دفاتر میں فنگر پرنٹ جمع کرانے کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ خواتین کے فنگر پرنٹ حاصل کرنے کے لیے الگ شعبہ قائم کیا گیا ہے جہاں کارکن بھی خواتین ہی ہیں۔ ناظرین، ایک اور شخص نے جوازات سے اقامہ قوانین کے حوالے سے سوال کیا کہ کمپنی ریڈ کیٹیگری میں ہے، اس صورت میں چھٹی پر گئے ہوئے کارکنوں کے اقامے اور خروج عہدے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے جاری کیے گئے احکامات لاگو ہوں گے؟ اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ ان ممالک کے اقامہ ہولڈرز جن کے براہ راست سعودی عرب آنے پر پابندی عائد ہے، ان کے شہریوں کی سہولیات کے لیے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کے احکامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ ناظرین، متاثرہ ممالک کے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 30 نومبر 2021 تک بلا کسی استثناء مفت توسیع کر دی جائے گی، تاہم توسیع کا عمل مرحلہ وار طریقے سے جاری ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کے تحت پاکستان سمیت متعدد ممالک سے براہ راست لوگوں کے آنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ متاثرہ ممالک کے تارکین کی سہولیات کے لیے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے شاہی احکامات پر عمل درآمد سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات اور نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے جاری ہے، تاہم توسیع کا عمل مرحلہ وار ہوگا۔ باری آنے پر ہر وہ شخص اس سے مستفید ہوگا جو مذکورہ زمرے میں شامل ہے۔
ناظرین، اس حوالے سے متاثرہ ممالک کے شہری اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنے اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے لیے کسی سرکاری ادارے سے رابطہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جوازات کے قانون کے مطابق خروج عہدہ پر گئے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کے سپانسرز یعنی کفیل کی جانب سے خروج عہدہ کو خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی دوسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی معاون وزیر داخلہ برائے تکنیکی امور شہزادہ بندر بن عبداللہ نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ نئے ڈیجیٹل سروسز کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مائکرو چپ والے سعودی پاسپورٹ بنائے جائیں گے۔ نئے سعودی پاسپورٹس میں لگی چپ میں پاسپورٹ ہولڈر کا مکمل ڈیٹا فیڈ ہوگا، جسے ایئرپورٹ پر موجود الیکٹرانک سکینر کے ذریعے ریڈ کیا جا سکے گا۔ العربیہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شہزادہ بندر بن عبداللہ نے مزید بتایا کہ وزارت داخلہ کی خدمات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس ضمن میں سعودی عرب کے ویزے کے لیے فنگر پرنٹس، آئی سکیننگ اور چہرے کی شناخت کا عمل سمارٹ فونز کے ذریعے کیے جانے کی سہولت کا آغاز کیا گیا ہے۔ سمارٹ فونز کے ذریعے درخواست گزار کا ڈیٹا جمع کرنے کی سہولت سے ویزا حاصل کرنے والوں کو کافی آسانی ہوگی اور وہ اپنے گھروں یا دفاتر میں بیٹھے بیٹھے سمارٹ فون کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹس یا چہرے کی شناخت اپلوڈ کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے درخواست گزار کا مقرر کردہ دفتر میں جا کر ڈیٹا فیڈ کرانا ہوتا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ابتدائی طور پر یہ سروس چند ممالک کے لیے تجرباتی بنیادوں پر جاری کی گئی ہے، بعد ازاں مرحلہ وار تمام ممالک کے لیے شروع کی جائے گی۔ سمارٹ فونز پر ڈیٹا کی فیڈنگ کا سلسلہ تمام اقسام کے ویزوں کے لیے ہوگا، جن میں عمرہ، حج، وزٹ یا ورک ویزے شامل ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے اہم شہر مکہ المکرمہ میں 53 کلو چرس ضبط، سمگلر گرفتار۔ ناظرین، مکہ پولیس نے تقریباً 54 کلو حشیش یعنی چرس سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 2 مرد اور 3 خواتین سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مکہ پولیس نے مزید بتایا کہ گرفتار شدگان میں 2 مرد اور 2 خواتین سعودی شہری ہیں، جبکہ ایک خاتون کا تعلق یمن سے ہے جس کے پاس وزٹر کا کارڈ تھا۔ مذکورہ افراد گاڑی میں سوار تھے جس کے خفیہ خانوں میں حشیش یعنی چرس چھپا کر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سمگلروں کی گرفتاری اور منشیات ضبط کرنے کی کارروائی ادارہ انسداد منشیات کے تعاون سے کی گئی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب کے شہر طائف میونسپلٹی کے شعبہ خواتین نے شہر میں موجود بیوٹی پارلرز، سیلون میں تفتیشی کارروائی کرتے ہوئے متعدد خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق خواتین تفتیشی اہلکاروں نے پارلرز اور سیلون میں جا کر استعمال ہونے والی زائد المیعاد کے اشیاء کے علاوہ غیر معیاری مصنوعات بھی ضبط کر لی ہیں۔ میونسپلٹی نے مزید بتایا کہ متعدد پارلرز اور سیلون میں خلاف ورزیوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ سنگین نوعیت کی خلاف ورزیوں پر بعض پارلرز اور سیلون کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے یعنی بین کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے مالکان کو طلب کیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ پارلرز میں کام کرنے والے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ معیاری اور منظور شدہ اشیاء کا استعمال یقینی بنائیں۔ غیر معیاری زائد المیعاد یعنی ایکسپائر اور غیر منظور شدہ یعنی ان رجسٹرڈ تھنگز مصنوعات کا استعمال خلاف ورزی میں شامل ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کی آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی ریلوے نے 70 سالہ یوم تاسیس یعنی فاؤنڈیشن یعنی ان کی بنیاد کی مناسبت سے مسافروں کو 70% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریلوے نے انتظامیہ نے کہا کہ رعایتی ٹکٹ مشرق اور شمال کی ٹرینوں کے لیے ہوگا۔ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ مسافروں کو ریلوے کے رعایتی ٹکٹ بدھ کو خصوصی کوڈ یعنی ریل 70 استعمال کرتے ہوئے حاصل ہوگا۔ رعایتی ٹکٹ 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک قابل استعمال ہوگا۔ انتظامیہ نے مزید بتایا کہ رعایتی یعنی ڈسکاؤنٹ ٹکٹ شمال اور مشرق کی لائن
کی بزنس اور اکانومی کلاسوں کے لیے ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر آج کے دن 200 ٹکٹ کی بکنگ پر 70% رعایت ہوگی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریئلٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رونما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ بلیٹن میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔